بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 50۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ مکہ مکرمہ میں شعب ابی طالب میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی دوسری بڑی خاتون تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی کو بوسہ دیا، اپنے مبارک تھوک سے گھٹی دی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ فکان اول ما دخل جوفه ریق النبی المبارک الطاہر ودخلت معه التقوی والحکمہ۔ اس طرح ان کو دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی غذا ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاک تھوک تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی رگ رگ میں تقوی اور حکمت داخل ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قریشی ہاشمی تھے، بڑے خوبصورت اور مؤدب تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اپنے والد کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ ان کی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 7 ہجری میں شادی کی تھی۔ عبداللہ اپنے بچپن میں ایک دن اپنی خالہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو چھوٹے سے عبداللہ دوڑ کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی وضو کر کے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، مگر یہ پیچھے ہی کھڑے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو پوچھا، عبداللہ تم نے میرے اشارے کے باوجود میرے پیچھے کھڑے ہو کر کیوں نماز ادا کی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، انت اجل فی عینی واعز من ان اوازیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ میرے ہاں بہت اعلیٰ اور بڑا ہے، آپ نہایت عزت و شرف والے ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم سے چچیرے بھائی کے جب یہ الفاظ اور جذبات سنے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم آتہ الحکمہ، اے اللہ اسے حکمت اور دانائی عطا فرما۔ ایک اور روایت میں وہ خود بیان فرماتے ہیں، اجلسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ ومسح رأسی ودعا لی بالبرکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا، میرے سر پر شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ محترم حضرات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت سی مرتبہ دعا فرمائی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کیسے شرف قبولیت کو پہنچتی ہے اور اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حبر الامہ کا خطاب ملتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا خوبصورت ترجمہ علامہ امت بنتا ہے۔ ان کا ایک لقب ترجمان القرآن بھی تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کم سنی کے باوجود اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے اور فرماتے، ذاک فتل کہول، یہ ہے تو نوجوان مگر اس میں بڑی عمر کے لوگوں سے بڑھ کر عقل و ذہانت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، ان لہ لسانا سئولا، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کثرت سے سوال کرنے والا ہے، وقلبا عقولا، اور یہ سمجھدار دل و دماغ کا مالک ہے۔
ان کے بارے میں مشہور تابعی مسروق بن اجدع بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا اور میں بے اختیار پکار اٹھا، اجمل الناس، یہ خوبصورت ترین انسان ہے۔ جب انہوں نے بات چیت کی تو میں نے کہا، افصح الناس، یہ سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت میں بڑے ماہر ہیں۔ اور جب حدیث بیان کی تو کہہ اٹھا، اعلم الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہیں۔